اس سے پہلی والی آیات میں اللہ رب العزت نے ہمیں بتایا کہ اللہ کے نزدیک کون ایسے انسان ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، یعنی کہ اللہ پاک کن کو سزا یافتہ سمجھتا ہے اور اللہ کن کے اوپر لعنت کرتا ہے، غصہ کرتا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بندر اور خنزیر بنا دیا، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر عبد طاغوت کیا، یعنی طاغوت کو اپنا الہ بنا لیا۔ یہ لوگ سب سے زیادہ بدتر ہیں، گمراہ ہیں، اور سیدھے راستے سے ہٹا دیے گئے ہیں اللہ رب العزت کی سزا کے طور پر۔ کیا ہے مقام ایسا کہ جو گمراہ ہے اور سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے، تو اس سے زیادہ جو ہے وہ تکلیف یا سزا کیا ہوگی؟ اب ہم سورہ المائدہ آیت نمبر 61 میں دیکھتے ہیں اللہ رب العزت نے اور مزید کیا فرمایا۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 61، وَإِذَا، اور جب، جاؤکم، وہ آتے ہیں آپ کے پاس، قالو، وہ کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے ہم، وقد، حالانکہ، یقیناً، دخلوا، وہ داخل ہوئے تھے، بالکفری، کفر کے ساتھ، وہم، اور وہ سب، قد خرجوا، وہ یقیناً نکل گئے ہیں، بھی، ساتھ اس کے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے تھے اور یقیناً اسی کے ساتھ ہی نکل گئے ہیں، یعنی کہ ان کے اوپر کوئی اثر نہیں ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ، عالم، وہ زیادہ جانتا ہے، بما، اس کو، جو، کانو، وہ تھے، یکتمون، جو کچھ وہ چھپاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ جانتا ہے جس چیز کو وہ چھپاتے تھے۔ وہ کیا چھپاتے تھے؟ اپنے دل کے کفر کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہونا، ان کو اپنی موجودگی کا احساس دلانا، ان کو یہ کہنا کہ ہم دین میں داخل ہو چکے ہیں، حالانکہ وہ اس میں داخل نہیں ہوئے ہوتے تھے، بلکہ وہ سیم اسی طریقے سے نکل گئے ہوتے تھے۔ مطلب دین میں یا اللہ کے نبی کے ساتھیوں کی رفاقت کا ان کی ذات پہ، ان کی ذہنیت کے اوپر، ان کے دین کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ استنافیہ رکھ لیں گے، جملہ نیا شروع کر لیں گے، اذا، ظرفیہ شرطیہ، بامانے مستقبل کے، لیکن جب یہ آتا ہے نا تو جاؤ فعل ماضی ہے، ترجمہ حال میں ہوگا۔ اذا، ظرفیہ شرطیہ، ماضی کا ترجمہ حال میں کر رہا ہے، وہ آتے ہیں۔ جاؤ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم کی ضمیر اس کا فاعل آ گیا، جیم یا حمزہ اس کا روٹ ورڈ باب ضاد سے آتا ہے، جیا، یجیئو، کم اس کا مفعول بھی فعل فاعل مفعول، جملہ فعلیہ ظرفیہ شرطیہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ظرفیہ شرطیہ شروع میں آتا ہے نا تو یہ آپ جب، یہ یا وقت کو ظاہر کرتا ہے یا مقام کو ظاہر کرتا ہے، یہاں پہ یہ کیا ہے؟ یہ وقت کو ظاہر کر رہا ہے، جب یعنی ایک وقت کا ذکر ہو رہا ہے۔ قالو، وہ کہتے ہیں، قالو فعل ماضی جمع مذکر غائب، اور باب نون سے آئے گا، قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ، جو کہ اجوف کے قوانین کے تحت واو الف میں تبدیل ہوا۔ آمنا، وہ کہتے ہیں ایمان لائے ہم، آمنا فعل ماضی جمع متکلم، نحنو کی ضمیر اس کے اندر فاعل، فعل با فاعل، جملہ فعلیہ، قالو کا مقولہ نمبر 1۔ واؤ حالیہ ہے تو آگے والا جملہ حال بن کے مقولے کا حصہ بن جائے گا، کیونکہ واؤ حالیہ حال بتائے گا آمنا کا، ٹھیک ہے۔ وقد، واؤ حرف حال بتانے کے لیے ہے، یہ اصل میں حال بھی بتا رہا ہے نا، تب بھی یہ عطفی ہے۔ قد حرف تحقیق ہے، جب فعل ماضی سے پہلے آتا ہے نا تو ماضی کو قریب کے معنوں میں کر دیتا ہے، فعل ماضی قریب کے معنوں میں آ جاتا ہے۔ دخلوا فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ، ہم کی ضمیر اس کا فاعل، دا خال لام اس کا روٹ ورڈ باب نون سے آتا ہے، بالکفری، کفر کے ساتھ، بھی حرف جار، الکفری مجرور، مرکب جاری کا یہ پیٹرن متعلق دخلوا فعل کے، تو اس طریقے سے یہ پہلا حال ہو گیا، حالانکہ یقیناً وہ کفر کے ساتھ داخل ہوئے تھے۔ وَهُمْ، واؤ حرف عطف ہے، ہم مبتدا بنائیں گے، یہ حال 2 بن جائے گا، اور وہ اسی طریقے سے باہر بھی نکل گئے، ہم مبتدا بن جائے گا۔ قد حرف تحقیق ہے، فعل ماضی قریب کے شروع میں آتا ہے۔ خراجو فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ،
ہم کی ضمیر اس کا فاعل، خا را جیم روٹ ورڈ باب نون سے آتا ہے اور یہ ماضی قریب بنائے گا، بھی متعلق ہو جائے گا خرجو فعل کے، تو فعل اور اپنے فاعل متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ، جو پورا یہ جملہ جو ہے نا یہ ہم مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا، تو مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا اور واو عطف کے ذریعے پیچھے والے جملے کا حصہ بن جائے گا، یعنی یہ بھی حال بن جائے گا۔ یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ اب یہ پورا یعنی کہ یہ جو تھا نا مقولہ، یہ قالو اپنے مقولہ کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن جائے گا، وہ کہتے ہیں۔ اب یہ جاء فعل کے لیے مفعول بھی نمبر 2 بن جائے گا۔ آپ اس طریقے سے اس کو وائنڈ اپ کر سکتے ہیں۔ یہاں تک جملہ پورا مکمل ہو گیا ہے۔ واللہ، اور اللہ تعالی، واو حرف عطف ہے، یا استنافیہ رکھ لیں اس کو، استنافیہ رکھیں گے تو پیچھے والے جملے سے یہ کنیکٹ نہیں ہوگا، اگر ہم عطف رکھتے ہیں تو یہ پیچھے والے جملے کا حصہ بنتا ہے، لہٰذا یہ استناف ہے۔ اللہ مبتدا بنائیں گے کیونکہ مرفوع اسم آ گیا ہمارے پاس، مرفوع اسم یا کوئی بھی ڈیٹیچ پروناؤن، یا تو اسم مرفوع ہو یا کوئی ڈیٹیچ پروناؤن ہو، اس میں موصولات بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، یا اس میں شرط بھی ہو سکتے ہیں، وہ تمام کے تمام مبتدا بن جاتے ہیں اگر جملے کے شروع میں ہو۔ اعلم، وہ زیادہ جانتا ہے، اعلم اسم التفضیل کا صیغہ آ گیا ہے، تو اسم التفضیل کیا ہوتا ہے؟ ایک اسم ہے، وہ زیادہ جانتا ہے، کون جانتا ہے؟ اللہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے نا، تو ہوا، یا پھر ایک طریقے سے اللہ اس کا فاعل بھی کہلاتا ہے، لیکن ہم نے اس کو مبتدا بنایا ہے تو یہ پورا جملہ جو ہے نا اسم التفضیل کے ساتھ اس کی خبر بن جائے گا۔ عالم و اسم التفضیل بھی حرف جار ہے، ما موصولہ ہے، ما موصولہ اپنا صلہ بنائے گا جو کہ ہے کانو فعل ماضی ناقص جمع مذکر غائب کا صیغہ، کاف واو نون اس کا روٹ ورڈ ہے اور باب نون سے یہ آتا ہے، اور ہم کی ضمیر اس کا اسم کانا ہے۔ یکتمونا، یکتمونا فعل مضارع جمع مذکر غائب باب نون سے آتا ہے، کاف تا میم اس کا روٹ ورڈ ہے، چھپانا، تو فعل مضارع اپنے ہم اس کا فاعل ہو گیا، فعل با فاعل ہو کے جملہ فعلیہ جو کہ کانا کا خبر ہو گئی، تو کانا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ، اور یہ جملہ فعلیہ ما موصولہ کے لیے صلہ، تو ما موصولہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر بھی حرف جار سے مجرور، مرکب جاری کا یہ پیٹرن متعلق اعلم و فعل کے، یعنی یہ اسم التفضیل کے متعلق ہو گیا، تو اعلم و فعل اپنے متعلق کے ساتھ مل کر بن گیا جملہ اسمیہ، اور یہ واللہ مبتدا کی خبر بن جائے گا، تو واللہ مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گئے۔ یہاں پہ کیا بتایا گیا ہے اگر ہم دیکھیں تو اللہ رب العزت نے پہلے، اس سے پہلے والے جملے میں کیا بتایا تھا کہ لعنت کے مستحق کون لوگ ہیں؟ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاب دیے گئے، ان کو بندر بنایا گیا، ان کو سور بنایا گیا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں طاغوت بنا لیے جن کے وہ عبد بن گئے، یعنی کہ یہ بڑی بات تھی کہ عبد بن جانا اللہ کو چھوڑ کے کسی کا، یعنی شرک، لا شرک۔ تو کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ظاہر کیا کرتے تھے کہ وہ اللہ کے نبی کے ساتھی ہیں، ان میں اٹھتے تھے، ان میں بیٹھتے تھے، ان کو اپنے ساتھ کی یقین دہانی دلاتے تھے، جبکہ ایمان ان کے اندر تھی۔ یہود کا ذکر ہے، یہ یہود کا ایک خاص گروہ تھا جن کا ہم نے پہلے سورہ البقرہ میں بھی پڑھا ہے کہ کچھ تو ایسے لوگ تھے جو مسلمانوں کی مجلس میں آتے جاتے رہتے تھے کہ ہم مومن بھی ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی کتاب پہ ایمان بھی رکھتے تھے، پھر مسلمان ہمیں مومن کیوں نہیں کہتے؟ یہ بات وہ ایک ذہنی تحفظ کے ساتھ کہتے تھے کہ ہم محمد کو اور ان کی کتاب کو نہیں مانتے تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اللہ کو تو مانتے ہیں نا، اللہ کے جو ہمارے اوپر کتاب اتری ہے اس کو تو ہم مانتے ہیں، تو بھی ہمیں آپ مسلمان کیوں نہیں کہتے؟ آخر ہمارے پیغمبر اور ہماری کتابیں بھی تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی تھی نا، یہ ان کی حجت تھی۔ عام مسلمان ان کی طرح ان کی باتوں سے دھوکے میں آ جاتے تھے اور ان سے ایک قسم کے حسن ظن میں یا ان سے ہمدردی میں مبتلا ہو جایا کرتے تھے، چنانچہ اسی وجہ سے قرآن نے ان کو کیا کہا تھا؟ یخادعون سے تعبیر کی تھی۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ مومن ہوں تو پھر سیدھے سیدھے اسلام کیوں نہیں لاتے؟ کیونکہ مومن اللہ کی کتاب کے اوپر اور اللہ کے تمام انبیاء کے اوپر ایمان لاتے ہیں، تو غصے میں آ جاتے تھے۔
कहते थे कि हम बेवकूफों की तरह ईमान ले आए जैसे तुम लोग ले आए हो। तो था क्या कि वो दर पर्दा कहते थे हम मुल्क में अमन सुलह चाहते हैं। और उनका तरीका भी यही था कि मुसलमान अगर किसी पैगंबर को मानना चाहते हैं तो वो माने, नहीं मानना चाहते इससे उनके दीन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी खुद भी गुमराह और दूसरों को भी गुमराही की तरफ लेकर आते थे। तो वो अगर मुसलमान अपने सिवा सबको काफिर करार देंगे तो इससे मुल्क में फिसाद बर्पा होगा, ये उनकी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू था। यानी एक बड़े मजबूत पॉइंट ऑफ व्यू के साथ वो अपने आप को मोमिन शो करते थे कि हम चूंकि फिसाद नहीं ना चाहते, तो हम चाहते नहीं कि मुल्क में फिसाद पैदा हो, खित्ते में फिसाद पैदा हो, लिहाजा हम हमारी बात के पीछे मतलब फॉलो करो इस चीज को। हालांकि असल में कुरान ने उनको क्या बताया था कि यही लोग सबसे ज्यादा फिसाद करने वाले हैं। जैसे दीन में दाखिल हुए, दीन में दाखिल तो हुए ही नहीं थे, सिर्फ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाने के लिए या दूसरे मुसलमानों के ऊपर एक जहनी तहफ़्फ़ुज़ रखने के लिए दीन में दाखिल हुए थे। और अल्लाह ताला जानता था कि उनके अंदर जो है ना, जो फिसाद है जिसको सूरह अल बकरा ने भी जाहिर किया है, वो उसको छुपाया करते थे, मगर अल्लाह से कोई बात